میں سوار ہو جاؤ۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے، اللہ ہی کے نام سے اس کا ٹھہرنا ہے، اللہ ہی کے نام پر یہ کشتی چلے گی، اللہ ہی کے نام پر یہ کشتی رکے گی۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی پانی کا مسافر کشتی میں سوار ہو اور حضرت نوح کی دعا پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اسے ڈوبنے سے محفوظ رکھے گا۔ اور دعا کیا ہے؟ وہ یہی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ مجھے ایک حکایت یاد آئی کہ اللہ کے اوپر ایمان لانے والے بندے کیسے کیسے ہوتے ہیں۔ ہمارے آقائے نعمت محسن اہل سنت حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جب پہلا سفر حج کیا تھا تو ان کی والدہ ماجدہ ساتھ تھی۔ واپسی کے سفر میں جہاز میں بہت زبردست تکلیف ہوا یہ کہ سمندر میں بڑا زبردست طوفان آیا، چکری طوفان جسے بھنور میں کہہ لے۔ بھنور میں ان کا جہاز پھنس گیا اور مسلسل 3 دن تک وہ جہاز پانی میں ڈھولتا رہا۔ اس قدر تکلیف تھی کہ اہل جہاز نے اپنے اپنے کفن باندھ لیے، اس لیے کہ اب کسی کو بچنے کی امید نہ تھی۔ اس تکلیف کے عالم میں لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر جہاز ڈوبے گا تو ہمارا کوئی کفن دفن کرنے والا بھی نہ ہوگا، تو کم سے کم کفن تو ہم پہلے سے پہن لیں۔ آپ غور کریں کہ اس وقت موت کتنی لوگوں کے بالکل سامنے تھی۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ کے پاس ہر وقت میں حاضر رہتا۔ تیسرے دن ہماری والدہ بہت گھبرا گئی، گھبرا کے کہا کہ امن میاں اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں میں نے امی جان سے کہا کہ والدہ صاحبہ آپ بالکل نہ گھبرائیں، خدا کی قسم یہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ اب تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ مخالف ہوا کا سلسلہ بند ہوا، بھنور ختم ہوا، اور 3 دن سے جو جہاز بھنور میں پھنسا تھا وہ پار لگ گیا۔ سب کو اطمینان و سکون ہوا، والدہ ماجدہ بھی بڑی خوش ہوئی۔ آگے فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے والدہ ماجدہ سے جو یہ کہا تھا یقین کی گہرائیوں سے کہا تھا، مجھے پورا یقین تھا کہ جہاز نہ ڈوبے گا، مجھے اپنی زبان پر اعتبار نہ تھا، مصطفیٰ کی بات پر اعتبار تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں جہاز پر سوار ہونے کی جو دعا کہی تھی میں نے پڑھ لی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ زمین پھٹ جائے، آسمان ٹوٹ پڑے، مصطفیٰ پیارے کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ بعض علماء کرام نے جب اس دعا کا ذکر کیا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، تو انہوں نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ذرا اس دعائے نوح علیہ السلام پر غور کرو۔ یہی وہ دعا تھی جس دعا سے نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی تھی، لیکن اس دعا پہ آپ غور کریں کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی مکمل نہیں ہے، آدھی ہے صرف بسم اللہ مجریہا، اللہ کے نام سے شروع۔ اس کشتی کا چلانا، اس کا روکنا اللہ ہی کے نام پاک پر، اس کی کے ذمہ کرم پر۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب آدھے بسم اللہ میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگ سکتی ہے تو پورے بسم اللہ سے تمہارا کام کیسے رک سکتا؟
تمہارا کوئی بھی کام بسم اللہ سے شروع کیا جائے تو اللہ کے حبیب کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جائز اور نیک کام کو مکمل فرما دے گا۔ لیکن افسوس اس کا ہے کہ ہم اتنی عظیم عظیم نعمتوں سے ایسا دور ہیں کہ شاید و باید کوئی ہو کہ جو ہر کام میں بسم اللہ پڑھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بسم اللہ مجریہا و مرساہا، ان کا کشتی کا چلنا بھی اللہ کے نام سے، اس کا رکنا بھی اللہ کے نام سے۔ یہ ہے وہ بسم اللہ کی عظیم دولت اور نعمت اور بہترین وظیفہ۔ وظیفے پہ بات آئی تو ایک وظیفہ بھی عرض کر دوں۔ ہمارے مشائخ نے ہمیں بے شمار وظائف عطا فرمائے ہیں، ہم ہی نکمے ہیں جو ہم سے کچھ ہو نہیں پاتا۔ کوئی بھی کام ہو، کوئی مشکل آئے، آپ روزانہ وقت کی پابندی کے ساتھ باوضو قبلہ رخ 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اول آخر درود شریف دعا مانگے اللہ سے۔ جب تک مراد نہ پوری ہو، مشکل حل نہ ہو، یہ دعا پڑھتے رہے، یہ وظیفہ پڑھتے رہے، انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر مشکل آسان کر دے گا۔ ہر مشکل کا حل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔